امین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حلال گوشت جانوروں کے حرام اجزاء یا حرام اعضاء یا حرام چیزیں کہ جو حلال گوشت جانور میں سے نکلیں، کیونکہ بعض چیزیں اعضاء نہیں ہیں بلکہ اس میں سے نکلتی ہیں۔ یہ تقریباً 15 ہیں بنا بر احتیاط۔ ان میں سے پہلی چیز ہے خون۔ خون دو قسم کا ہے۔ ذبح کرتے وقت جو خون نکلے وہ نجس العین ہے، اور وہ نجس بھی ہے اور اس کا کھانا اور پینا حرام ہے، اور اگر وہ ایک قطرہ بھی کسی کھانے میں گر جائے تو کھانا نجس ہو جائے گا۔ کون سا خون؟ جو ذبح کرتے ہوئے بہہ گیا۔ اب ہم مثال دیتے ہیں کہ جانور کو ذبح کیا، اس کے گلے کو دھو لیا، اس کی کھال کو اتارنے کے بعد اس کے پورے جسم کو پاک کیا، پاک کرنے کے بعد ایک پاک برتن میں یا ٹب میں رکھا اور اس کے پیٹ کو چاک کیا۔ پیٹ کو چاک کرنے کے بعد اس کی اوجڑی وغیرہ نکال دی تو اس کے جسم میں کچھ خون ہے، یہ خون پاک ہے۔ یہ جو ہم نے اتنی لمبی تمہید بیان کی کہ جانور کو پاک کیا، اب جو اندر خون ہے یہ پاک ہے۔ اس خون کو پاک کہا جائے گا لیکن اس کو کھانا یا پینا حرام ہے۔ لیکن اگر اس جانور کو اسی ٹب میں ڈال دیا اور اس جانور کی بوٹیاں بنا دی اور اس تمام گوشت کو کسی دیگ میں ڈال دیا اور چند قطرے یہ پاک خون اس گوشت میں ختم ہو گیا، جسے فقہ میں کہا جاتا ہے مستحلق ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، یعنی اس کو اب نہیں کہا جا رہا کہ خون پی رہے ہیں یا خون کھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ گوشت حلال ہوگا۔ لیکن کون سا گوشت، کون سا خون، یہ تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ پس خون کا کھانا اور پینا، چاہے وہ ذبح کے وقت کا خون ہو، وہ نجس العین اور حرام ہے، اور اگر جسم کے اندر بچا ہوا خون ہو، اور شرط یہ بھی ہے ساتھ کہ اس کو بہنے دیا گیا ہو۔ دوسری چیز جو حرام ہے جانوروں کے جسم سے نکلنے والی، وہ ہے پیشاب اور پیخانہ۔ اب اونٹ اور گائے اور بھیڑ وغیرہ کے پیشاب اور پخانے کے بارے میں توجہ رہے کہ یہ پاک ہیں، اور پاک سے مراد کہ اگر یہ کسی کپڑے پہ لگ جائیں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن ان کا کھانا پینا حرام ہے۔ یا دوسری مثال دیں کہ گائے کا دودھ نکال رہے تھے، گائے نے پیشاب کیا، چند چھینٹیں دودھ میں آ گئیں، تو اگر چند قطرے دودھ میں آ گئے تو دودھ حلال ہے۔ گائے کا گوبر کھائے یہ حرام ہے، لیکن اگر گائے کا گوبر دودھ میں گر گیا، اس کو نکال کے پھینک دیا تو کہا جائے گا گائے کا گوبر پاک ہے۔ لیکن کون سا گوبر؟ کہ جو نجاست سے لگ کے نہ آیا ہو۔ تو دوسری چیز ہے ان جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ کہ یہ کھانا حرام ہے، لیکن یہ نجس نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو نجس نہیں کریں گے۔ تیسری چیز عضو تناسل، یعنی مذکر جانور کے پیشاب کی جگہ، یہ حرام ہے۔ چوتھی چیز خصیتین، یعنی مذکر جانور کے بعیضتین، یا بالفاظ دیگر ٹیسٹیکل۔ یہ اور اگر واضح کہیں کہ جو برادران اہل سنت کے جائز ہیں اور دکانوں پہ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کٹا کٹ، یہ چیز حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ نجس نہیں ہے سے کیا مراد؟ اگر ایک توے پہ کلیجی بن رہی ہو اور ایک جانب کٹا کٹ بن رہے ہوں تو یہ توا نجس نہیں ہوا، لیکن کٹا کٹ کا کھانا حرام ہے اور کلیجی کا کھانا حلال ہے۔ یہ اگر ایک دیگچی میں کلیجی اور کٹا کٹ دونوں ساتھ کہیں پکے ہوں اور آپ اس کو ہٹا دیں تو کلیجی آپ کے لیے جائز ہے، بس یہ کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے پیخانہ خارج ہونے یا مینگنیاں خارج ہونے کا مقام، اسے بھی نہیں کھا سکتے۔ چھٹی چیز ہے بچے دانی، بس بکری کی یا گائے کی یا اونٹنی کی بچے دانی کھانا حرام ہے۔ ساتویں چیز مثانہ، یعنی جہاں پر پیشاب جمع ہوتا ہے اور نکلتا ہے، یہ حرام ہے۔ آٹھویں چیز ہے حرام مغز، یعنی ریڑھ کی ہڈی میں جو سفید دھاگا یا سفید رگ ہوتی ہے، یعنی اسپائنل کارڈ، یہ حرام ہے۔ بس اگر یہ فرض کریں کہ چانپ کے گوشت میں ہو تو گوشت نجس نہیں ہے، خود اس کا بعینہ ہی کھانا حرام ہے۔ نویں چیز
ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد 2 موٹے پٹھے ہوتے ہیں، انہیں بھی کھانا حرام ہے، لیکن پھر ہم عرض کریں کہ اگر کسی کھانے میں ہوں تو کھانا نجس نہیں ہے، صرف ان کا کھانا حرام ہے۔ 10ویں چیز، چنے کے دانے کے برابر ایک دانہ ہوتا ہے بھیجے کے پاس، اس کا کھانا حرام ہے۔ 11ویں چیز، آنکھوں کے درمیان جو مختلف رنگوں کی پتلی ہوتی ہے، یعنی آنکھوں کا ڈھیلا، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ 12ویں چیز، تلی حرام ہے۔ 13ویں چیز، پتا۔ 14ویں چیز، ذات الاشاجے۔ ذات الاشاجے کیا چیز ہے؟ بکری یا گائے یا اونٹ کے پائے کے اوپر حصے میں 2 موٹی رگیں جو پٹھے کی مانند ہوتی ہیں، وہ بنا بر احتیاط کھانا حرام ہے۔ 15ویں چیز، غدود، یعنی جانوروں کے ٹونسلز، یا اگر جانوروں کے جسم میں بعض جگہ کچھ غدود بن جائیں، مثال کے طور پہ ٹیومرز ہو جائیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بکری ہم نے لی اس میں اتنا بڑا ٹیومر نکلا تو اسے کھا لیں۔ تو یہ ٹیومر یا غدود چاہے گلے کے ہوں ٹونسلز کی صورت میں، چاہے کسی اور جگہ پہ ہوں، یہ کھانا حرام ہے۔ یہ ہیں وہ 15 چیزیں جو چوپایوں میں عموماً پائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں یہ تصور کہ یہ سب کی سب پرندوں میں پائی جاتی ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ان میں سے جو چیز بھی پرندوں میں مل جائے، جیسے کہ آنکھوں کے درمیان کا ڈھیلا یعنی پتلی، یا یہ کہ کسی پرندے کا عضو تناسل یا شرمگاہ یا بچے دانی، جس چیز کے بارے میں بھی علم ہو جائے کہ یہ ہے تو وہ کھانا حرام ہے، لیکن یہ سب کی سب چیزیں پرندوں میں نہیں پائی جاتی، ان میں سے کچھ پائی جاتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔